الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللہ رب العالمین کی جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک حاکم و رازق ہے، اس کی ستائش، تعریف، حمد و ثنا لازم اور زیبا ہے. بعدہ اس کے بھیجے ہوئے اس کائنات کے آخری رسول سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حاضرین گرامی، ایک مشہور آیت جسے اکثر و بیشتر آپ حضرات سنا کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عرفات کا میدان ہے. حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے عرفات میں تشریف فرما ہے، اور وہاں پر اللہ کی طرف سے اس آیت کا نزول ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی. نعمتوں سے دنیا بھری پڑی ہے اور پڑی تھی، جس کا شمار اور گنتی ہم نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا تم احاطہ کرنا چاہو، احصاء اور شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے.
مختصراً میں کہہ سکتا ہوں، گیہوں کے دانے آپ گننا چاہیں دنیا بھر کے لوگ مل کر کے نہیں گن پائیں گے۔ اللہ کی نعمت ہے، پانی کے قطرات۔ بس اسی پر میں یہ بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی نعمت کا شمار ہم آپ نہیں کر سکتے۔ اور زر و جواہرات، موتی مونگا، سونے چاندی اور پھل فروٹ میوہ جات جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، اللہ کا اسلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے نبی ہم نے تمہارے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے، آپ کی امت کے لیے اللہ کی پسندیدہ چیز ہم کو ملی ہے۔ اپنی نادانی سے، اپنی جہالت سے، اپنی ضلالت و گمراہی سے ہم اس نعمت کو ہم جو ہے رد کریں، اس نعمت کی قدر نہ کریں، ناقدری کریں، یہ ہماری آپ کی بد نصیبی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام کی تکمیل ہو چکی، کاٹ چھانٹ، قطر بیوت، کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے کسی بھی طرح سے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے، صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے قرآن شریف کی 114 صورتوں میں ایسے ایسے انداز پر اللہ نے بنایا ہے، بتایا ہے، تنبیہ کی ہے، آگاہی دی ہے، جس میں سے ایک ہی کوئی چیز آپ لے لیں تو آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیتیں اتار دی کہ یہ امت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، صراط مستقیم کے محور سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ ہائے افسوس، وقت گزرتا گیا، جہالت، ضلالت، گمراہی اس امت میں آ ہی نہیں گئی بلکہ اس کا مقدر بن گیا۔ گمراہی، بدعات، خرافات اس کا مقدر بن گئی، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ حالات زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد کہیں گنجائش نہیں بچتی ہے کہ ہم بدعات و خرافات کے قریب جائیں۔ اپنانا، استعمال کرنا، زندگی میں جاری کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں آپ 5 اوقات کی نماز میں اور کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں جس میں اللہ سے آپ خود ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صحیح راستے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد بھی ہم گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے جب دین اسلام کی تکمیل کر دی تب اس میں ہم کو اور آپ کو کسی بھی طرح سے کھینچ تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے کیا وہ گمراہ ہوا۔ کتنی مثالیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ ارے بھائی، آپ کو بدعت حسنہ کے ایجاد کرنے کی کس نے اجازت دی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تا قیامت بدعت حسنہ کی اجازت کسی نے نہیں دی۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ نے قسم کھائی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گا، خالی اللہ کی عبادت کروں گا، شادی کر لوں بال بچے بہت بیچ میں جو ہے ہر ڈالیں گے۔ ایک نے کہا میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا میں کبھی سوؤں گا نہیں، رات رات بھر عبادت، دن دن بھر عبادت۔ کیا یہ نیک کام نہیں تھا؟ یہ اچھا عمل نہیں تھا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے، تبھی 3 لوگ آئے تھے، آپ کے حالات زندگی کا جائزہ لیا اور یہ بات کہہ کے گئے ہیں۔ ایک نے کہا میں زندگی بھر سوؤں گا نہیں،
ایک نے کہا زندگی بھر روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا زندگی بھر میں شب بیداری کروں گا، جاگوں گا، روزہ رکھوں گا۔ تینوں نے کیا غلط ارادہ کیا تھا؟ ان کا ارادہ بد تھا، بہت بڑا کار خیر کا ارادہ تھا، بہت نیک ارادہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پلٹے اور مسجد نبوی میں جا دھر لیا۔ آپ نے بلایا اور کہا انتم الذین انتم الذین کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ہم ہی لوگ ہیں۔ آج سنو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور کبھی افطار کبھی روزہ، آج 2 دن روزہ رکھ لیا، 2 دن کھانا کھایا، پانی پیا، ایسا چلتا ہے۔ نفلی روزے چلتے رہتے ہیں، نہیں رکھتا ہوں، رکھتا ہوں، نہیں رکھتا ہوں۔ رات میں میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، ارقد و اصلی، سوتا بھی ہوں، رات میں اٹھ کر کے نماز تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ نے فرمایا کہ میں شادی بھی کر رکھا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، ان تینوں اور ان کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ ان تینوں باتوں کے ارشاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ محمد کا امتی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے مسلمانوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اس کے ایمان کی نفی آپ نے کر دی۔ کیا ان کا ارادہ نیک نہیں تھا؟ کیا ان کے جذبات خراب تھے؟ نہیں، جذبات بہت بلند تھے۔ پوری رات عبادت کا، پوری زندگی روزے کا، شادی بیاہ سے الگ رہ کر اللہ کی عبادت یکسو ہو کر کرنے کا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے خلاف دیکھا، فوراً ان کو دین سے خارج کرنے کی الٹیمیٹم دے دیا۔ اب معمولی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ذرا بھی تصور آپ نے کیا، قال و قیل کیا، تحریف و تعویل کیا، چنا و چنی کیا، جیسا کہ اچھے اداروں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ایسا کہا ہوگا، ایسا نہیں ایسا کیا ہوگا، اور جو کیا ہے، جو فرمایا ہے، وہ سامنے موجود ہے۔ اس فرمان مبارک میں کیڑا نکالتے ہیں اور اللہ کے رسول کی سنت سے ہم کو اور آپ کو دور کرتے ہیں۔ کتنی بدعات و خرافات چھائی ہوئی ہیں، ایک نہیں، کتنے تہوار نکل آئے ان مسلمانوں کے اندر جس کا وجود شریعت میں نہیں۔ یہ عید میلاد النبی، ایک نوجوان عالم فاضل ہمارے پاس آئے اور کہا مولانا فلاں نے تقریر کی ہے کسائی منڈی میں کہ جا کر کے فلاں مساجد و مدارس کے علماء کو بتا دو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، باب باندھا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا بھائی میلاد النبی اگر حضور کی میلاد نہ ہوتی، پیدائش نہ ہوتی، تو دین کہاں سے آتا؟ بھائی وہ تو باب محدثین کرام نے باندھا ہی ہے، بھائی اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پیدائش کا ذکر ہے ہی، اور اگر آپ پیدا نہ ہوئے ہوتے تو یہ دین کہاں سے ہم کو ملتا؟ آپ نبی کہاں بنائے جاتے؟ خیر لاؤ حدیث دیکھا جائے۔ ترمذی شریف میں نے نکالی، وہ بیان نکالا، اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک شخص نے کہا انت اکبر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں؟ سائل نے پوچھا اپنے ساتھی سے کہ کیا آپ یعنی عمر میں کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں؟ تو ادب دیکھیے جواب، انہوں نے عرض کیا کہ بھائی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم فی المیلاد، اتنی سی بات ہے۔ بھائی سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں مجھ سے مرتبہ میں، لیکن میں پیدائش میں حضور سے پہلے ہوں۔ ادب دیکھیے کتنا انداز پیارا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم فی المیلاد، میں حضور سے پیدائش میں پہلے ہوں۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آج یہ کر رہا ہوں کہ دین اسلام میں جو پیوند کاریاں ہو رہی ہیں بدعت حسنہ کے نام پر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا رے بھائی جو کچھ میں مسجد نبوی میں دیکھ کر آ رہا ہوں اسے آپ بھی جا کے دیکھ لیجئے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا ٹوکا نہیں کچھ؟ کہا میں نے تو نہیں ٹوکا، آپ سے رائے لینی تھی، آپ کا اندیا معلوم کرنا تھا کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، پہلے جاؤ دیکھو تو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ زمانہ گزر گیا تھا، حضور کے انتقال کے بعد کی بات ہے، تو دیکھا کہ حلقہ بنا بنا کر کے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی سب کو تعلیم دے رہا ہے اور کنکریاں سب کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ تعلیم دے رہا ہے کہ کہو اللہ اکبر 100 مرتبہ۔ تو حلقہ والے ایک بیگ کہتے ہیں اللہ اکبر اور ایک کنکری اٹھاتے ہیں گراتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہو 100 مرتبہ، کنکری پہ گنو، اور سبحان اللہ کہو 100 مرتبہ، کنکری گنتے جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر جو غضبناک ہوئے ہیں، کیا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کلمات، یہ تسبیحات خراب ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ہوں گے قبر کے اندر، ابھی آپ کے برتن نہیں ٹوٹے ہوں گے، ایسے ہی رکھا ہوگا، اور تم لوگوں نے ضلالت و گمراہی کا دروازہ کھول دیا۔ کبھی حضور کے زمانے میں حلقہ بنا کر تسبیحات نہیں پڑھی گئی ہیں، ذکر الہی نہیں کیا گیا ہے، تنہا تنہا کیا گیا ہے، اکیلے اکیلے بیٹھ کے تسبیحات پڑھو، کنکریوں سے نہیں گنا گیا ہے، انگلیوں پہ گنایا گیا ہے۔ اتنا بھڑکے کہ یہ الفاظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں بوسیدہ ہوئے ہوں گے، تہ دردہ ایسے ہی کفن ہوگا ابھی، اور آپ کے گھروں کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے ہوں گے کہ اتنے پرانے ہو گئے ٹوٹ جائیں، اور آپ لوگوں نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا حلقہ بنا بنا کر کے، اور ایک شخص پڑھا رہا ہے پڑھو سبحان اللہ، پڑھو الحمدللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود بہت برانگیختہ ہو گئے اور بہت زیادہ ناراض ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن سے لوگوں نے دنیا نے دین سیکھی، اور ان کے ٹوکنے والے بھی اس وقت موجود تھے، خلاف شرع کوئی بات دیکھی فوراً آڑے آ گئے، کیا ہے معاملہ؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا 2 رکعت پڑھ لیا، خطبہ ہو رہا ہے، دوسرا کھڑا ہوا، دوسری بار پکڑ کے کھینچ کے بیٹھایا، بیٹھو، خلاف سنت کام کر رہے ہو، حضور کے زمانے میں دوران خطبہ صرف 2 رکعت ہم لوگ پڑھتے تھے، یہ کہاں سے تم پر جھاڑ لگائے چلے جا رہے ہو رکعت۔ صحابہ کرام سنت صحیحہ اسوہ رسول پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اور جو غبار آ جاتا خدا نہ خواستہ تو بڑی کسک محسوس کرتے، بڑا درد محسوس کرتے اور بہت بے چین ہو جاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی صاف ستھری تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لیا، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا تو ان کی ہتھیلی، ان کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمنی تشہد، مجھے تشہد سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ آپ نے ہمیں سکھایا تشہد۔ یا یہ دعا تھی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک۔
لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بے نبیک الذی ارسلت کے جگہ پر بے رسولک کہہ دیا۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت کہ آج میری آواز کے خلاف، میرے الفاظ کے خلاف اگر عبداللہ بن مسعود استعمال کیے ہیں، میں نے برداشت کر لیا، تو قیامت تک آنے والے لوگ اسی حوالے سے الفاظ بدل بدل کر دین بتائیں گے، دعائیں بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، میں نے تم سے یہ کہا ہے وہ بے نبیک الذی ارسلت، بے رسول کا نہیں میں نے کہا ہے۔ آپ پھر سے اس کو دہرائیے، بے نبی کا کہیے۔ برادران اسلام، کائنات میں ڈنکے کے چوٹ پر آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ مذہب اسلام کے اوپر جب بدعات کا، ضلالت و گمراہی کا اور نہ جانے کس انداز سے جب کوئی غبار چھایا ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں اہل حدیث کی جماعت کے علماء و خطبہ، حتیٰ کہ وہ حضرات جن کو معلوم ہے ایک مسئلہ بھی دین کا، سنت صحیحہ کا، تو ایسی غلط باتوں کو رد کر دیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، اس کا وجود حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبۃ بلیغۃ، ایک بلیغ خطبہ، ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، جن کو سن کر آنکھیں بہنے لگیں آنسوؤں سے، اور آنسو بہنے لگے، اس کے بعد دل دھڑکنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ یہ وداعی خطبہ ہے، اس کے بعد آپ شاید کوئی بات نہ کر سکیں، اس لیے فاوصنا، اے اللہ کے رسول ہم سب کو وصیت کر دیجیے، ایک پختہ بات کی وصیت کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، اے لوگو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ حبشی غلام ہو، حبشی آزاد نہیں، آزاد حبشی نہیں، غلام ہو حبشی، اور اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اسامہ بن زید کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جھنڈا باندھا اور آپ کو امیر لشکر قرار دیا، یہ اسامہ بن زید وہی تھے جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، جن کو چند بدماش لا کر کے مکہ میں بیچ دیے تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، انہی کے بیٹے اسامہ کو جھنڈا آخری میں حضور نے باندھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لازم کر لو اپنے عمرہ کی بات سنو اور اطاعت کرو، معروف باتوں میں، بھلی باتوں میں۔ وَمَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہتے ہیں کہ وقت آئے گا میرے بعد جو زندہ رہیں گے بہت بڑا اختلاف دیکھیں گے، اختلافاً کثیرہ، بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، حتیٰ کہ آپ وضو کریں تو اس میں اختلاف، 2 رکعت نماز پڑھیں اس میں اختلاف، اللہ اکبر، اتنی اختلافات۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ نصیحت ہے میری کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، میری نصیحت ہے کہ تم میری سنت اپناؤ۔ اس وقت جب اختلاف عروج پر ہو جائے، کثرت سے ہو جائے دین اسلام کے بارے میں، تو میری سنت کو لازم پکڑ لو، میرے خلفائے راشدین صحابہ کرام کی سنت کو۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، دانتوں سے تھاپ پکڑ لو مضبوطی سے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت اپنے صحابہ کو کی، آج ایک مسئلہ بتلاؤ اس کا رد کہیں نہیں ہے،
کسی بھی کتاب میں نہیں رد پاؤ گے کہ اس کا رد ہو، اس کو مٹایا گیا ہو، اس کی جگہ کوئی مسئلہ بیان کیا گیا ہو، لیکن لوگوں کے گلے کے نیچے سے وہ حدیث نہیں اترتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لمبی رکعت اور زیادہ رکعت پڑھ کر کے آپ جنت خرید لیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خلاف کریں گے؟ کہ آج کتنے زمانہ سے بات کہی جا رہی ہے کہ قدم سے قدم ملا لو، اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو خالی جگہ کو بھرتے ہیں صف میں، مگر نہیں، گلے سے نیچے بات نہیں اتر رہی ہے، اوپر ہی رہتی ہے حلق کے۔ کیا دو گے اللہ کو جواب؟ اگر نمازیں لیس کر دی گئی، نفی کر دی گئی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سنت صحیحہ کو اپناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال بحیثیت ایک نبی اعظم کے دنیا میں باحیات تھے، لیکن 12 ربیع الاول کا نام آپ کی زبان پہ نہیں آیا۔ آپ نے وہ خوشی نہیں منائی، کیونکہ آپ کے تو 12 وفات و 12 ربیع الاول کو وفات کا دن ہے، بالاتفاق اجماع امت ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے، 8 کے 9 کے 12 وغیرہ تاریخ۔ خود احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں کہ 8 تاریخ کو 8 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی ہے۔ مولانا صفی الرحمن آدوی رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم میں تحقیق کے بعد لکھا 9 ربیع الاول کو۔ تو جھنڈا کہاں سے اٹھنے لگا بھائی 12 ربیع الاول کو؟ ابو سعید کوکبوری، علی بن حسن، مظفر الدین لقب 630 ہجری میں، یعنی 7ویں صدی میں ہجرت کے، اس بدعت کا اس نے جو ہے ایجاد کیا۔ اور جب کوئی ایسی چیز ایجاد کر دیتا آدمی جو دیکھنے میں خوشنما ہو، مزیدار ہو اور جذبہ ہو، لہلہاتا ہوا معاملہ ہو، تو اس کی طرف لوگ بہت جلدی دوڑتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہارتا ہے بہت جلد۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کے دین کو برباد نہ کرو اپنے عمل سے، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ حدیث، قرآن کریم، صحابہ کرام کا تعامل، یہی دین ہے۔ انہی سے دین ہم کو قرآن کے ذریعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، صحابہ کے ذریعہ ہم کو دین ملا ہے۔ معیار دین، معیار حق صحابہ کرام ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لائے اس طرح جو صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ جس ہدایت کو ہم نماز میں مانگتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت ہمیں مل جائے، ہم کامیاب ہو جائے۔ میرے دوست اور بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور جبکہ نہیں کیا ہے، اور جو نہیں کیا ہے اس کو کر کے دکھا رہا ہے، تو اس نے سمجھ لو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس نے خیانت کی، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی۔ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے اور وہ کر رہا ہے اور باور کرا رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور نے نہیں بتایا تو کیا ہوا، اس میں حرج کیا ہے؟ ارے حرج بہت جلدی لاتے ہیں۔ حرج یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی، منشا، فرمان کے خلاف ہے عمل۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اور اسی بات کو لے کر عمر فاروق کے پاس ایک شخص عالم، یہودی عالم آیا اور کہا ہے، اے امیر المومنین، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر مجھے مل جاتی تو ہم اس کو جشن کا دن منا لیتے۔ پوچھا کہا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، جس دن دین اسلام کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا، وہ سمجھ رہا تھا اس آیت کا منشا، وہ سمجھ رہا تھا یہودی عالم کہ بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی، اتار دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا اچھا ہم بھی کریں گے، ارے بندے خدا،
जुमा के दिन यह आयत नाजिल हुई है। यौमुल हज, हज्जिल अकबर के दिन यह आयत नाजिल हुई अरफात के मैदान में। इससे बड़ा जश्न कौन कोई मना सकता है? इससे बड़ी खुशी का दिन कौन हो सकता है? हमको अलग से कोई चीज़ लाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ही तरफ से एक ऐसे दिन अल्लाह ने उतारा है कि वह मुअज़्ज़म और मोहतरम दिन है। मेरे दोस्तों और भाइयों, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कभी नहीं बर्दाश्त किए, कोई भी बात रवा बराबर भी सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बर्दाश्त किए। वाक़यात से किताबें भरी पड़ी हैं, सीरतुन नबी से, सीरतुल सहाबा से बातें भरी पड़ी हैं, और हम और आप न मुताला करते हैं और कही हुई बात को अपने दिल से ध्यान से निकाल देते हैं, दामन झाड़ कर घर चल देते हैं। ऐसी जगहों पर महफिलों में शिरकत न कीजिए, ऐसे जुलसा जुलूस में जाकर के हाजिरी न दीजिए कि आपके ज़रिया दो चार आदमियों का इजाफा हो जाए और उनको भी शय मिले कि हाँ, अगर हम हक़ पर न होते तो ये क्यों नज़ारा करने आते। वाज़े अंदाज में खुले तौर से मैं बोल रहा हूँ। बहुत से लोग हैं तो सियासी तौर से कहते हैं अरे चलो देखा जाएगा, कम से कम हमारे मुखालिफ तो कोई नहीं होगा, वाह वाही मचेगी कि फला बाबू भी आए थे। अरे बाबू तो यहाँ जोड़ ले जाएंगे, वहाँ तोड़ ले जाएंगे, मैदान महशर में अलग कर दिए जाएंगे ऐसे लोग। मेरे दोस्त और भाइयों, बातें बहुत हैं, ये चंद मिनटों में ये बातें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आखिरी फरमान जो बहुत ही मोहतरम, मुअज़्ज़म और मोतमद है कि आपने फरमाया, मा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलल्लाह व युबईदुकुम मिन अनिन नार। ऐ लोगों, कोई ऐसी चीज़ मैंने छोटी बड़ी नहीं छोड़ी है जिसे मैंने बयान न कर दिया हो जो अल्लाह से तुम्हें करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। यानी वो चीज़ जो अल्लाह से करीब कर दे, छोटी हो या बड़ी, हमने उसको बयान कर दिया है, और वो चीज़ जहन्नम से आपको दूर कर देगी। और ऐसी चीज़ों से मैंने ज़रूर मना कर दिया है जो जहन्नम के करीब करने वाली है और जन्नत से दूर करने वाली है। अब आप इस हदीस के बाद हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपने दिलो दिमाग से हल्के अंदाज में देखें और उसकी कदर न करें तो फिर हमारी कदर कहीं नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं आप हज़रात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो जो बिदात और खुराफात पनप रहे हैं और उनको दीन का हिस्सा बताया जा रहा है, उसका ताल्लुक़ दीन से नहीं है, उसका ताल्लुक़ ज़लाल तो गुमराही से है, जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया उसी हदीस सारिया इरबाद इब्न सारिया में कि कुल्लु मुहदसतिन बिदअह और कुल्लु बिदअतिन दलाला। हर नई चीज़ गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए और सुन्नत सहिहा के मुताबिक अमल के तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त और भाइयों, चंद अशख़ास के बारे में दुआओं की दरख्वास्त आई है। हम लोग हमेशा ऐसे लोगों के लिए नरम पहलू रखते हैं और दिली तमन्ना होती है कि ऐसे मजबूर, माजूर और बीमार लोगों को अल्लाह ताला शफ़ाए कामिला आजिला से नवाजे। वजहुल क़मर साहब मरहूम सखुया वाले के दामाद बहुत सख्त अलील व बीमार है, बेहोशी में चल रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। और एक साहब ने फ़ोन किया है कि जो है हम आज नहीं जुमा में पहुंच पा रहे हैं, बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है। अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। आपके दरमियान 5 वक़्ता नमाज में रहने वाले माशा हबीब साहब भी बीमारी से चल रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती अता फरमाए और जिसमें तवानाई और ताकत अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला इस्लाम पर ज़िंदा रखे, मौत हो तो ईमान पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।